پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ ورڈز ہیں، یہ وہ ڈائلاگ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کبھی دوستوں سے، کبھی استادوں سے، کبھی بڑوں سے، بزرگوں سے. لیکن یہ ایک ڈائلاگ نہیں ہے خالی، یہ ایک حقیقت ہے. جوں ہم عمر کے مرحلے طے کرتے جاتے ہیں، ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی جوں ہم منزل کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کوئی بھی منزل بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی. اگر آپ ایک عظیم منزل کے خواہاں ہیں، آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک بڑی منزل آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ کو ایک عظیم قربانی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ گزارا گیا وقت ہو سکتا ہے جس کو آپ نے قربان کرنا ہے، وہ آپ کی فیملی کے لیے وقت وہ آپ قربان کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کا لیجر ٹائم، ویکنڈز کے اوپر آپ نے کوئی پارٹی پلان کی ہوئی ہے اس کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے. کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو پسند ہے اور وہ آپ کی کامیابی کے آڑے آ رہا ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو منزل ملے گی. ایوری تھنگ، ایوری اچیومنٹ، ایوری سکسیس ہیز اے کاسٹ اٹیچڈ ٹو اٹ. ایک بڑی کامیابی ایک بڑی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے عمران خان کی اگزامپل رکھوں گا، جس نے پاکستان کے لیے آلریڈی ایک عظیم کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ملک سے محبت بسی ہوئی تھی. اس نے اپنی پرآسائش زندگی جو کہ وہ UK میں بسر کر رہا تھا اس کو خیر آباد کیا، اپنی فیملی لائف کو قربان کیا اور پاکستان میں آ کے ایک نئی سٹرگل کی بنیاد رکھی. اس بنیاد کے لیے اس کو 22 سال کی محنت لگی، جس کے بعد جا کے وہ ملک کا پرائم منسٹر بن گیا. اس کا صرف پرائم منسٹرشپ تک پہنچنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کا ارادہ تھا ٹو سرو دی کمیونٹی، ٹو سرو دی کنٹری. اب وہ پھر جیل میں ہے، پھر ایک اور قربانی اور پھر ایک اور منزل. دوستو، جب آپ ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں اور اس گول کے ساتھ آپ ایک وین بھی بنا لیتے ہیں کہ اٹ ول ڈیمانڈ سیکریفائس، آئی ایم ریڈی اپنے فن کو، اپنی سوشل لائف کو، اپنی فیملی ٹائم کو قربان کرنے کے لیے فار دا گریٹر گڈ، پھر آپ کی ساری زندگی، آپ کا سارا فوکس اس ایک گول کے اوپر فوکس ہوتا ہے. پھر آپ نڈر ہو جاتے ہیں، آپ آندھیوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، دریاؤں کو بھی ٹکر دے دیتے ہیں، شعلوں سے بھی لپٹ جاتے ہیں. دوستو، کوئی بھی یہ قربانیاں دینے کے لیے ایسے ہی تیار نہیں ہو جاتا. اس تیاری کے پیچھے ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو لے کے آپ کا ایک وین بنتا ہے، اس وین کے تحت آپ ریڈی ہو جاتے ہو قربانی دینے کے لیے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ایپل کمپنی کے CEO اسٹیو جابز نے اپنی پروڈکٹ لائن کو اینالائز کیا. اینالائز کرنے کے بعد اس کا ایک وین بنا کہ 70% آف پروڈکٹ لائن کٹ کر دینی چاہیے ٹو میک دا ریسٹ 30% سکسیسفل بزنس. 70% کمپنی کی پروڈکٹ لائن کو اس نے کٹ کر دیا. صرف 30% کے ساتھ آج ایپل دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کی نیٹ ورتھ $2,811 بلین ہے. 30% کے لیے 70% کی قربانی دی، لیکن ایک وین تھا، اس وین نے کامیابی دلائی. تو دوستو، ہمیں ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ قدم ہم نے اٹھا لیا تو اس کے اوپر ہمیں کامیابی ملے گی، اس قربانی کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بہت پازیٹیو ہوگا. دوستو، لیٹس بی فوکس فار آور سکسیس، فار آور کیریئرس، فار آور وین، اور اچیو کرتے ہیں وہ جو کہ ونڈرفل ہو. تھینک یو.